بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین مکرم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری دعائیں اور اذکار ہم سیکھ رہے ہیں، جس میں آج جو دعا ہم نے سیکھنی ہے وہ جامع ترمذی میں اور سنن ابو داود میں موجود ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث کا نمبر 3391 ہے اور سنن ابو داود میں 5068 نمبر روایت ہے اور صحیح ہے۔ دعا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم اصحابہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے، یقول فرماتے تھے کہ اذا اصبح احدکم فلیقل، جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو یہ کلمات کہے، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر۔ یہ کلمات صبح کے وقت پڑھنے ہیں۔ وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ، اور فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شام کرے تو پھر یہ کلمات کہے، اللہم بک امسینا و بک اصبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں اور یہ دعائیہ کلمات اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے بہت ہی افضل کلمات ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں صحابہ کرام کو سکھاتے تھے تاکہ بندہ وہ صبح شام سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اب اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم بک اصبحنا، اے اللہ تیری ہی مدد کے ساتھ، تیری ہی اعانت کے ساتھ ہم نے صبح کی ہے، وبک امسینا، اور تیری ہی مدد اور اعانت کے ساتھ ہم نے شام کی ہے۔ یعنی ہم خود سے اپنی زندگی کو گزار نہیں سکتے، میری زندگی پر حکم تیرا چلتا ہے۔ جو بھی ہے اللہ تو مجھے عطا کرتا ہے وہ مجھے مل جاتا ہے، اور جو تو مجھ سے روک لیتا ہے وہ میں حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی دعا ہم کرتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت مجھ میں نہیں ہے، مجھے نیکی کی طرف لگانے والا میرا اللہ ہے، اور اسی کی مدد کے ساتھ میں نے شام کی ہے، اسی کی مدد کے ساتھ میں نے صبح کی ہے، وبک نحیا، اور اسی کی مدد کے ساتھ ہم زندہ ہوتے ہیں، وبک نموت، اور اسی کی مدد کے ساتھ اور اسی کی حکم کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور اسی کی مدد کے ساتھ نموت بھی یہاں پہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک موت جو حقیقی موت ہوتی ہے، جو انسان جب مر جاتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، دوسری نیند جو ہوتی ہے نا، اس کو بھی موت کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس، سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ نفسوں کو فوت کر لیتا ہے جب اس کا وقت آتا ہے، اس کی جو موت کا وقت ہے، واللتی لم تمت فی منامها، اور وہ جانے اور وہ نفس جو اپنی نیند میں فوت نہیں ہوتی، فیمسک التی قضا علیہ الموت، اللہ تعالیٰ جس پر فیصلہ کیا ہوتا ہے نا موت کا، اللہ تعالیٰ اس کی جو روح ہوتی ہے اس کو روک لیتا ہے، فیرسل الاخری الی اجل مسمی، اور جو دوسری جس کا بھی وقت مقرر نہیں آیا ہوتا اس کو ایک وقت مقررہ تک، وہ خاص اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کب تک اس کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ یعنی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے اس کو واپس لوٹا دیتا ہے، جس کی زندگی ابھی باقی ہوتی ہے، اور جس کی زندگی ابھی باقی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کب تک اس کی زندگی باقی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہم مطلب دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور اے اللہ تیری ہی طرف ہمیں قیامت کے دن جمع ہونا ہے۔ تو یہ دعا صبح کے وقت پڑھتے ہیں، اور جب شام کو دعا پڑھتے ہیں تو اللہم بک امسینا، اے اللہ تیری ہی مدد کے ساتھ ہم نے شام کی اور تیری ہی مدد کے ساتھ ہم صبح کرتے ہیں، یعنی ہمارا صبح شام تیرے ذکر و اذکار میں گزرتا ہے۔ تو مدد نہ کرتا میں خود سے اپنی زندگی تو نہیں گزار سکتا، میں خود سے اپنا ایک قدم تک نہیں اٹھا سکتا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ جو آنکھ کا جھپکنا ہوتا ہے نا، ہم لوگ اس طرح پلکیں ہلکی سی جھپکاتے ہیں، تو اتنا بھی میرے نفس کو میرے سپرد نہ کرنا، میں اپنے آپ کو خود چلاؤں یہ ممکن بھی نہیں ہے، اور تو مجھے سپرد نہ کر دینا کہ اللہ اگر ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کہے کہ اس بندے کو میں چھوڑ دیتا ہوں یہ جا کے اپنی زندگی جیسے مرضی گزارے، تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتے ہیں. تو بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے صبح کے وقت، شام کے وقت، اللہم بک امسینا، ہے اللہ تیری مدد کے ساتھ ہی میں نے شام کی اور تیری مدد کے ساتھ میں نے صبح کی، وبک نحیا، اور تیری ہی مدد کے ساتھ میں ہم زندہ ہوتے ہیں، وبک نموت، اور جب تیرا حکم آئے گا ہم جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہم نے قیامت کو لوٹنا ہے. یعنی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، جمع بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا اور لوٹنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو صبح اور شام اللہ کے ذکر کے ساتھ جب انسان زندگی گزارتا ہے تو میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور یہ صبح اور شام ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے. تو اپنے اذکار میں اگر ہمارے پاس وقت ہے تو اس کو بھی شامل کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ سکھایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ دعا سیکھنی چاہیے اور اللہ کا ذکر ان کلمات کے ساتھ کرنا چاہیے.